بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو مذہب اسلام سے محبت رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی جانتے ہیں، سائنس کو بھی جانتے ہیں، فلسفے کو بھی جانتے ہیں، ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر کیا ہے اس سے بھی واقف ہوتے ہیں، اور دنیا آگے کیسے بڑھتی ہے، ترقی کی کیا راہیں ہیں ان کا بھی علم رکھتے ہیں، جب وہ مذہب اسلام پہ غور کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایسے سوالات ہیں جو مذہب کے مقدمے کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ مذہب پر پورے اعتماد کے ساتھ کھڑے ہونے میں یہ سوالات مزاحم بن جاتے ہیں۔ وہ سوالات کون سے ہیں، غامدی صاحب کی خدمت پر رکھ کے ان کا جواب طلب کریں گے۔ اس میں سابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب ہمارے ہاں معاشرے کے اندر وہ لوگ جو دانشور ہیں، وہ لوگ جو ترقی پسند ہیں، وہ لوگ جو امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، اور ایک جدید معاشرہ اس وقت دنیا جہاں پہنچ چکی ہے اس کے ساتھ اپنی سوسائٹی کو بھی کھڑا کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے اوپر غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی بعض تصورات ہیں جس نے جکڑا ہوا ہے پورے کے پورے معاشرے کو، اور وہ اس ترقی کی راہ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اسی پس منظر میں چند سوالات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کی خدمت پہ رکھتا ہوں۔ ہمارے یہاں بہت بحث کی جاتی ہے اس بات میں کہ دین اور مذہب میں فرق ہے، دین صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا کے اندر دین نہیں پایا جاتا۔ کیا دین اور مذہب دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ زبان کے لحاظ سے کیا معاملہ ہے، اور خود اسلام نے اس بارے میں کیا کہا ہے؟ یہ بحث بعض لوگوں نے یہاں پیدا کر دی۔ یہ حقیقت ہے کہ جہاں تک استعمالات کا تعلق ہے، یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ استعمال نے ان میں فرق بھی پیدا کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں دین کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا۔ وہ چیز جس کو اللہ کی ہدایت کہا جاتا ہے اس کو دین حق کہا، لیکن جب قرآن نے اس کو استعمال کیا تو کیا دین حق کے لیے خاص کر دیا؟ چنانچہ یہ دیکھیے کہ جس وقت قرآن مجید نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کی گئی ہدایت کے تقابل میں قریش کے دین کا ذکر کیا تو اس میں بھی دینی کا لفظ استعمال کیا۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک بڑی ہی مختصر سی سورہ ہے جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے، لوگ بھی جانتے ہیں، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین۔ ٹھیک، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو اس لیے یہ تقریر جو بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کہ دین کوئی اور چیز ہوتی ہے، مذہب کوئی اور چیز ہوتی ہے، یہ جو ریلیجن کا لفظ ہے اس کا ترجمہ مذہب کرنا چاہیے، دین تو نظام زندگی کا نام ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ یعنی زبان میں الفاظ کہاں سے پیدا ہوئے، وہ اپنی ابتدا میں کیا تھے، ان کے استعمالات کیا رہے ہیں، وہ اپنے پس منظر میں کن مراحل سے گزرے، یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ تو اصل میں زبان کی تاریخ کا مطالعہ ہے اور ان کی علمی اہمیت ہوتی ہے، لیکن معنی کیا ہے، لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس کا تعلق عرف سے ہے۔ یعنی ایک لفظ ہو سکتا ہے کہ اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتا ہو اور وقت کے ساتھ وہ بڑے محدود مفہوم میں استعمال ہونے لگ جائے، بہت محدود مفہوم کے لیے وضع کیا گیا ہو اور وقت کے ساتھ وہ بہت وسعت کے ساتھ استعمال ہونے لگ جائے۔ تو اس لیے لوگ بالعموم مذہبی پہلو سے کہیے یا الہیاتی پہلو سے کہیے یا ایک ما بعد طبیعیات وجود میں لا کے کہیے، جب دنیا کے معاملات کا اس سے رشتہ قائم کرتے تھے تو عربی زبان میں اس کے لیے لفظ دین استعمال ہوتا تھا۔ قریش بھی اپنے نقطہ نظر کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، اس کو کچھ پیغمبروں سے منسوب کرتے تھے، وہ اپنے پروردگار کی ہدایت کا بھی ایک تصور رکھتے تھے، اس کے مجموعے پر وہ دین کا لفظ بولتے تھے۔ قرآن مجید نے اسی لفظ کو اختیار کیا ہے۔ یہ لفظ نہ قرآن کی ایجاد ہے، نہ اس نے اس کو کوئی اصطلاح بنایا ہے، یعنی دین حق کی تعبیر ضرور اختیار کیا، اور یہاں بھی دیکھیے ایک صفت ساتھ لگا دی ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ دین وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگ پیدا کر لیتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں جس میں بہت بدعات داخل کر لی جاتی ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں جو لوگ اپنے طور پر بناتے ہیں اور ان کو اللہ کا دین قرار دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے دین حق کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ دین یا وہ ہدایت جو اب پروردگار کی طرف سے آ گئی ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے کہ سورہ یوسف میں جب سیدنا یوسف نے یہ چاہا کہ وہ اپنے بھائی کو اب ان لوگوں کے ساتھ واپس نہ جانے دیں، تو اس موقع پر قرآن مجید نے صورتحال کی تعبیر کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ما کان لیوسف ان یاخذ اخاہ فی دین الملک،
یعنی یوسف کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے دین کے لحاظ سے اپنے بھائی کو اس طرح روک لے. یعنی بادشاہ کا دین ظاہر ہے کہ وہ قانون بھی تھا، وہ ریاست کا نظم بھی تھا، اور جو وہاں پر دینی تصورات یا اخلاقی تصورات رائج تھے وہ بھی تھے. تو بڑی وسعت کے ساتھ یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اس لیے استعمالات ہی کو دیکھنا چاہیے. پھر ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ لفظ دین عربی زبان سے چلا، دین اسلام کی تعبیر عام طور پر زبانوں پر آ گئی، قلم پر آ گئی، لیکن خود اس دین میں فقہی معاملات لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے سمجھنا شروع کیے، یا شریعت کے معاملات، تو پھر وہاں پہ لفظ مذہب استعمال ہونے لگ گیا. مذہب و ابی حنیفہ، مذہب و مالک، جی، مذہب الشافعی. تو یہ ساری تعبیریں یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدرسہ فکر کے لیے استعمال ہونے رائے لگے. جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جو دوسرے بعض فرقے پیدا ہوئے، جیسے علم کلام کے مباحث نے پیدا کر دیے، فلسفے کے مباحث نے پیدا کر دیے، ان کے لیے بھی لفظ مذہب استعمال ہونے لگ گیا. تو اس میں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی زمانے میں کوئی لفظ کس مدعا کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نے یہ بات عرض کی کہ مذہب کا لفظ استعمال کریں، دین کا لفظ استعمال کریں، یہ زبان اور اس کا عرف فیصلہ کرے گا. تو عربی زبان میں مذہب کا لفظ دین کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا تھا پہلے، وہ دین ہی کا لفظ استعمال ہوتا تھا. وہ قریش کا دین تھا، اس کے لیے بھی دین، وہ بادشاہ کا دین تھا، اس کے لیے بھی دین، اور وہ اللہ کا دین آیا تو اس کے لیے بھی دین، الدین، دین حق. لیکن بعد میں مذہب کا لفظ اس کے اندر جو مختلف گروہ بن جاتے ہیں اور وہ اپنی اپنی تعبیر پیش کرتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. ہمارے ہاں خاص طور پر فارسی پس منظر میں اور اردو پس منظر میں مذہب بالکل دین کا ہم معنی استعمال ہوتا ہے. جی، لہٰذا ہم دین مذہب ایک ہی مفہوم میں بولتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات قرآن مجید کی بنیاد پر کہنا کہ دین کوئی اور چیز ہوتا ہے اور مذہب کوئی اور چیز ہوتا ہے، اردو زبان کے بولنے والوں کے لحاظ سے قابل قبول چیز نہیں ہے. لیکن اگر آپ مثال کے طور پر تاریخی پس منظر میں کہیں تو آپ کہیں گے کہ قرآن مجید نے دین کا لفظ ایک جامع تعبیر کے طور پر اختیار کیا ہے، خواہ وہ قریش کا دین تھا، خواہ وہ مصریوں کا دین تھا، خواہ وہ اللہ کا دین ہے. اور اس دین کے اندر جو مختلف نقطہ ہے نظر پیدا ہو جاتے ہیں، بعد کے لوگوں نے فرق پیدا کرنے کے لیے ان کے لیے مذہب کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا. تو ہر دور میں لوگ کیسے لفظ کو استعمال کرتے ہیں، کس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں، یہاں سے معاملہ فیصلہ کن ہوتا ہے. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ دین کوئی اور چیز ہے اور مذہب کوئی اور چیز. اچھا، بڑی خوبصورتی سے نقطہ آپ نے واضح کیا. اچھا، یہ بتائیے گا یہ دونوں الفاظ اصلاً عربی زبان کے الفاظ ہیں، مذہب کا لفظ بھی عربی کا ہے اور دین کا لفظ بھی عربی کا، اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے ہم سب؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ دین کے بارے میں آپ اگر اس اعتبار سے غور کریں گے لفظ بنا کیسے ہے، تو بنیادی طور پر یہ دانا یہ دین اطاعت سے ہے. اچھا، چنانچہ قرآن مجید نے خاص طور پر اطاعت کے لیے الگ سے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. اچھا، ظاہر ہے کہ جب آپ کسی نقطہ نظر کو اختیار کرتے ہیں تو آپ اس کے سامنے اپنی مرضی سے دستبردار ہوتے ہیں، آپ اس کی برتری مانتے ہیں، اس کا تفوق مانتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کے سامنے سرنگوں ہو رہے ہیں. خود اسلام کے معنی یہی ہے. اسلام کا مطلب یہ ہے نا کہ اسلم تو نفسی الیک. تو یہ لفظ اصلاً اطاعت سے پیدا ہوا ہے اور پھر ترقی کرتے کرتے نظام اطاعت کے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا. تو ہر مذہب ایک نظام اطاعت ہے. اسی طریقے سے آپ مذہب سے اوپر اٹھ جائیں تو جو ازم آپ بناتے ہیں وہ بھی ایک نظام اطاعت بن جاتے ہیں. کبھی وہ اطاعت کسی دنیوی یا مادی اتھارٹی کی بنیاد پر ہوتی ہے اور کبھی ما بعد طبیعتی اتھارٹی کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو چونکہ اس میں انسان کسی بالا تر چیز کو مانتا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، تو اس لیے یہ لفظ موزوں ہوا. مذہب کا تعلق چلنے کا راستہ ہے، یعنی جس طرح عربی زبان میں ذہب یذہب استعمال ہوتا ہے اسی سے بنا ہوا لفظ ہے. تو گویا چلنے کا راستہ ہے، جس طرح سنت کا لفظ ہے. ٹھیک. یہ بات دیکھیے آپ کہ ہم اس پر بارہا بحث کر چکے ہیں کہ لفظ سنت اصطلاح بھی ہے. لفظ سنت طریقے کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. جب طریقے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو خلفائے راشدین کی بھی ایک سنت سامنے آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی سنت سامنے آ جاتی ہے. جب وہ خاص اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں
کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو مستقل بذات احکام ملے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال کریں گے. تو لفظوں کا استعمال اسی طریقے سے مختلف مراحل سے گزرتا رہتا ہے، اور وہ بعض اوقات اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں، بعض اوقات عرف ان کے اندر کچھ خاص شرائط پیدا کر دیتا ہے، بعض اوقات کسی خاص علم و فن میں استعمال ہوتے ہوتے وہ اصطلاح بن جاتے ہیں. ان کے الگ الگ فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے، لیکن فیصلہ کن چیز کیا ہے؟ لوگوں کا استعمال، زبان کا استعمال، لوگ اس کو کیسے بولتے ہیں، اصل چیز یہی فیصلہ کن ہے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا ہم سب ایک معنی بھی زیر بحث آیا دین کا آپ نے بتایا، لیکن لوگ اس کو کس مفہوم میں بولتے ہیں؟ ہمارے ہاں جن لوگوں نے 60-70 کی دہائی میں اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا، یہ جملہ ہر ایک نے سنا ہوگا، کتابیں اس پہ لکھی گئیں، تقریر پوری کی پوری مذہبی تحریکیں اٹھیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. جو کچھ دنیا کے اندر ازمز موجود تھے، وہ کمیونزم ہو، وہ سوشلزم ہو یا سرمایہ دارانہ نظام ہو، اس کے مقابلے میں کہا گیا کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، لہٰذا اس کو آپ نے اپنانا ہے. یہ جملہ آپ کی بھی پوری کی پوری شعور کی عمر جملہ سنتے ہوئے گزری ہے، بلکہ ایک زمانے تک خود یہی نقطہ نظر آپ بھی رکھتے تھے. تحلیل کر کے بتائیں کہ یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا؟ خود دین کا جب آپ نے مطالعہ کیا تو کیا وہ اس کلیم کو کوالیفائی کرتا ہے؟ کہیں اس نے کہا ہو کسی آیت میں جی میں مکمل ضابطۂ حیات ہوں؟ اور یہ جب ہم کہتے ہیں ضابطہ حیات ہے تو اس کی جو حدود ہیں وہ کہاں تک جاتی ہیں؟ اسلام کا اصلاً موضوع کیا ہے؟ اسلام کا اصلاً موضوع لوگوں کو ان کی موت کے بعد جو صورتحال پیش آنے والی ہے اس سے خبردار کرنا ہے. پیغمبر اسی مقصد سے آئے ہیں. پیغمبروں کے مشن کا تعارف قرآن مجید کراتا ہے تو کہتا ہے مبشرین و منذرین. یہ نہیں کہتا کہ وہ تم کو کوئی ضابطۂ حیات دینے کے لیے آئے ہیں یا تمہارے سیاسی، معاشرتی اور معاشی مسائل حل کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ انذار کرنے کے لیے آئے ہیں، خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں، بشارت دینے کے لیے آئے ہیں. پھر اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اس سے خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں کہ تمہیں تمہارے پروردگار نے ابتلا کے لیے، امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. تم اگر یہاں ناکام ہو گئے تو ابدی نقمت میں مبتلا کر دیے جاؤ گے. یہ چونکہ بہت بڑا معاملہ ہے، بڑا حادثہ ہے جو انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اس سے وہ خبردار کرتے ہیں. ظاہر ہے اس کا تعلق بھی موت کے بعد سے ہے. اسی طرح مبشرین ہے، بشارت دیتے ہیں. یعنی اگر تم اپنے پروردگار کے حدود کے پیرو رہو گے، اگر تم صحیح رویہ اختیار کرو گے، اگر تم اچھا عمل کرو گے، جو بھی شرائط و حدود ہے، تو اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی فردوس میں داخل کرے گا، اپنی جنت میں داخل کرے گا. پھر اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. تو بشارت اور انذار انبیاء علیہم السلام کا اصلی کام قرآن مجید نے یہ قرار دیا ہے. وہ دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں. چنانچہ دین کی دعوت اصلاً ہماری موت کے مسئلے پر متنبع کرنے کی دعوت ہے. یعنی اگر اس کا خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ. یہ تمہاری دنیا اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہے. تم اس میں جو کچھ کر رہے ہو اس میں اس بات کو کبھی فراموش نہ کرو کہ ایک دن تمہیں یہاں سے رخصت ہونا ہے، اور یہ رخصتی سپرد خاک ہو جانے کے بعد سپرد خاک ہو جانا نہیں ہے، بلکہ اس کے فوراً بعد ایک دوسری زندگی کی ابتدا ہو جائے گی، اور اس زندگی میں تم اپنے پروردگار سے ملاقات کرو گے. اور یہ ملاقات محض ملاقات نہیں ہے، اس میں تمہیں جواب دہ ہونا ہے. یہ پیغمبروں کی دعوت ہے. اس کی وہ منادی کرتے ہیں، آخرت کی منادی، قیامت کی منادی. یہی اصل میں دین کی دعوت کا عنوان ہے اگر اس کو آپ موضوع کے لحاظ سے دیکھیں. تو اس وجہ سے اس میں اگر دنیا میں کوئی بات کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے عبادات ہیں، جس طرح تطہیر بدن کی بعض چیزیں ہیں، تطہیر خورونوش کی بعض چیزیں ہیں، تطہیر اخلاق کی چیزیں ہیں، یہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر بتائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں کامیابی کے لیے مقرر کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ تزکیہ. یعنی تمہیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے. دنیا کی اس زندگی میں جو جد و جہد بھی کرو، مال کماتے ہو، اقتدار پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہو، دنیا کے مسائل حل کرتے ہو، معاملات کرتے ہو، سائنسی تحقیقات کرتے ہو، ستاروں پر کمندیں ڈالتے ہو، کرو یہ سب کام. اس کے لیے تمہیں بہت کچھ عقل دے دی گئی ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ جو کچھ بھی کرو گے اس میں اپنی پاکیزگی یا اپنے تزکیے کو کبھی فراموش نہ ہونے دینا. اس لیے کہ اس دنیا میں داخل ہونے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ تم نے اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ رکھا. چنانچہ اس کی پھر تفصیل کر دی گئی ہے کن کن معاملات میں پاکیزہ رکھنا ہے.
اور وہ تفصیل کر کے پیغمبروں نے اس کو ہدایت سے تعبیر کیا ہے. یعنی جو صحیح لفظ ہے دین کے محتویات کے لیے وہ کیا ہے؟ الہدا. یعنی وہ ہدایت ہے اللہ کی جو انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ تم وہاں کیسے کامیاب ہو سکتے ہو. تو اصلاً وہاں کامیابی، اصلاً تزکیہ، اصلاً پاکیزگی مطلوب ہے جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گی. اب وہ پاکیزگی اختیار کہاں کرنی ہے؟ دنیا میں کرنی ہے. تو اس لیے دنیا پر بھی اس کے اثرات ہوں گے. اچھا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ اصل میں آپ کا رخ کدھر ہے کہ مجھے وہاں کامیاب ہونا ہے. اور جب وہاں کامیاب ہونے کے لیے میں اللہ کی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہوں تو دنیا میں بھی خیر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کا گویا لازمی نتیجہ ہے، نہ کہ اس کو ہدف بنا کے انبیاء علیہ السلام نے کوئی لائے عمل دیا ہے، کوئی ضابطہ حیات بنا دیا ہے، کوئی نظم زندگی پیدا کر دیا ہے، یا کوئی نظام جیسے کہ کہا جاتا ہے وہ دے کر چلے گئے ہیں. انہوں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا. دین کی دعوت کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ، یعنی انسان کے علم و عمل کی پاکیزگی، اور اس کے بالکل متعین دائرے ہیں. یعنی بتا دیا گیا ہے کہ وہ کس کس جگہ پہ حاصل کرنی ہے. ان دائروں میں وہ پاکیزگی ہمیں حاصل کرنی ہے. پیغمبر اپنی دعوت، اپنے پیغام، اپنی ہدایت، اپنی تعلیمات، اپنے قانون، اپنی شریعت کو اسی تک محدود رکھتے ہیں، اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتے. ٹھیک. اگر ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا کہ جو مقصد ہے دین کا وہ تو اصل میں آخرت سے متعلق ہے اور اس کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین نے جب وہ تزکیہ کیا تو اس کے لیے انہی دنیاوی معاملات میں جن کا آپ نے ذکر کیا، چونکہ تزکیہ یہاں ہونا ہے، کچھ قانون بھی دیے، کچھ شریعت بھی دی. اب وہ جو قانون اور شریعت ہے وہ معاشرت کے بارے میں بھی ہے، وہ معیشت کے بارے میں بھی ہے، وہ سیاست کے بارے میں بھی ہے. اب معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، یہ تو اصلاً دنیاوی امور ہیں. تو وہ ہدایت جو اس نے دی ہے کیا صرف اصولی ہدایت دی ہے یا اس میں کوئی اطلاقی چیز بھی ہے؟ کیونکہ جیسے ہی اگر وہ اطلاق میں اترتا ہے تو پھر تو وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے نا کہ میں تمہیں ایک پوری ہدایت دے رہا ہوں اس بات میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ہدایت بعض جگہوں پر اصولی ہے، بعض جگہوں پر اطلاقی بھی ہے، لیکن اس کا اصلی ہدف کیا ہے؟ یعنی کیا آپ کو یہ بتانا ہدف ہے کہ آپ کون سا سیاسی نظام بنائیں، یا سیاست میں معاملات کیسے کریں، یا آپ پارلیمانی نظام بنائیں، یا صدارتی نظام بنائیں، یا آپ سلطنت قائم کرنی ہے تو اس میں ملوکیت کا طریقہ اختیار کریں؟ یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے. اس کا موضوع یہ ہے کہ جو طریقہ بھی آپ اختیار کریں اس میں اخلاقی حدود کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. اور اخلاقی حدود یا اخلاقی حدود کو درست رکھنا یہ اصل میں اس کی اپنی دعوت کا ایک بہت بڑا باب ہے. پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے نا کہ خود وہ تزکیہ یا وہ پاکیزگی جس کو دین نے مقصد بنایا ہے وہ کس دائرے میں حاصل کرنا مقصود ہے. تو میں نے اپنی کتاب میزان میں اس کو بالکل متعین کر دیا کہ دیکھیے ایک دائرہ تو ہے پاکیزگی کو بڑھانے کا اور اللہ سے اپنا تعلق استوار کرنے کا، وہ عبادات ہے. ان کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ دین میں سب سے پہلے انہی کا تعارف کرایا جاتا ہے. یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو یہ دیکھیے کہ جواب میں آپ نے صرف انہی کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ تطہیر بدن. اب تطہیر بدن کا کیا تعلق ہے آپ کے معاشرتی معاملات سے؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو وضو کرنا ہوگا، اگر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور جنابت لاحق ہو گئی ہے تو غسل کرنا ہوگا، آپ نے اپنے مردوں کو دفنانا ہے تو ان کی تجہیز و تکفین کرنی ہوگی، اس کے بعد ان کو سپرد خاک کرنا ہوگا. تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کی فہرست لوگوں کے سامنے رکھی جا سکتی ہے، وہ سب تطہیر بدن کی چیزیں ہیں، رسوم و آداب ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں. معاشرت کو اس لیے موضوع بنایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کی نسل کے بقا کے لیے جو ادارہ قائم کیا ہے وہ میاں بیوی یا زوجین کے تعلق کا ادارہ ہے. یہ چونکہ اللہ نے قائم کیا ہے اور اس کا تعلق اللہ کی اپنی اسکیم سے ہے، اس کے لیے بعض ضروری حدود ہدایات بھی خود مقرر کر دی ہیں تاکہ یہاں کہیں پاکیزگی مجروح نہ ہو جائے. تو یہاں بھی اصل ہدف ہے جس کو سامنے رکھا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد خور و نوش کی، یعنی طیبات کو استعمال کریں گے، خبائث سے اجتناب کریں گے. یہ دائرہ ہے دین کا. اس میں اگر سیاست میں یا معیشت میں بھی کوئی بات کہی جاتی ہے تو اسی اخلاقی پہلو کو مد نظر رکھ کہی جاتی ہے. اور چونکہ انسان کا اخلاقی وجود ہر جگہ موجود ہے تو اس لیے ہر جگہ مداخلت ہو جائے گی، لیکن وہ مداخلت ہے، یعنی ایک محدود
متعین، کہیں اصولی، کہیں اطلاقی، لیکن محدود اور متعین مداخلت. بہت اہم بات. باقی جہاں تک معاملات ہیں وہ آپ نے اپنی عقل کے مطابق، اپنے علم کے مطابق کرنے ہیں. اب آپ ایک اسکیم بناتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں لوگوں کی غربت کو دور کرنے کی جدوجہد کرنی ہے. میں مثال دے رہا ہوں، اپنی جگہ بڑا اچھا مقصد ہے. اس کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ غریب کافی بڑی تعداد میں پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو مار کر کم نہ کر لیا جائے. تو آپ کی اس اسکیم کے اوپر مذہب اعتراض کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ آپ کو کیا حق ہے، لوگوں کی جان مال آبرو کو حرمت حاصل ہے، تو مداخلت ہو گئی. جی. یعنی وہ اتنی ہی کرے گا، اچھا. اس سے آگے نہیں جائے گا. آپ کسی کی جان، کسی کے مال، کسی کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام کریں گے تو مذہب آپ کا ہاتھ پکڑے گا، کیونکہ یہ اخلاقی اصول ہے. اخلاقیات چونکہ زندگی کے ہر شعبے پر اثر انداز ہوتی ہیں، انسان جب معاملہ کرتا ہے تو اخلاقی سوال پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے اسلحہ ایجاد کیا ہے تو سوال پیدا ہو جائے گا کہ آپ کس کے خلاف استعمال کریں گے. ہم یہ بحث کرتے ہیں نا کہ جو میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار ہیں یہ اخلاقی لحاظ سے نہیں بننے چاہیے. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ جنگ کرنی ہے تو عام لوگوں کو مار کر جنگ کا فیصلہ کرا دیا جائے. جنگ کرنی ہے تو لڑنے والے مرے اور مارے. اس کا جواز اور اس کے لیے گنجائش تو علم و عقل کے مسلمات کی روح سے پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن نہتے لوگوں کو، گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، ہسپتالوں کے اندر مریضوں کو، طالب علموں کو مارنے کا آپ کو کیا حق حاصل ہے؟ انسان کی جان مال آبرو کی حرمت ہر حال میں قائم ہے. یہ تو اسی وقت ختم ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے. تو اگر کسی نے جارحیت نہیں کی، کوئی آدمی آپ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، ہماری تعبیر کے مطابق وہ مقاتل نہیں ہوا، یعنی کمبیٹنٹ نہیں ہوا، تو آپ کو کیا حق ہے کہ اس کے خلاف اقدام کریں؟ تو آپ دیکھیے جنگ میں بھی مداخلت ہو گئی. اسی طرح سیاست کا معاملہ ہے. یہ بات کہ لوگوں پر آ کر کسی نے حکم چلانا ہے، جو حکم چلائے گا، حکم چلانے کی تو ضرورت ہے، اس لیے کہ ریاست اور ریاست کے ادارے وہ سب انسان کی ضرورت سے پیدا ہوئے ہیں. یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگر وہ ضرورت آپ ختم کر دیں تو مذہب کو کوئی اصرار نہیں ہوگا کہ ضرور ایک ریاست ہی قائم کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. اس کے سوء استعمال سے شر پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے ایک نظم بنا دیا جاتا ہے، اجتماعی نظم. تو وہ آپ نے قائم کر دیا. اب قائم کر دیا ہے تو اس میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر کیا کیا جائے. یعنی کون آدمی ہے جس کو ذمہ داری دی جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی ذمہ داری کے بغیر نظم قائم ہو جائے. تو ذمہ داری دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس میں عام طور پر طاقت کا استعمال کیا گیا، کیونکہ طاقت نظم قائم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو جس آدمی کے پاس طاقت ہے وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور نظم قائم کر دے گا. اس کو بڑی خدمت بھی سمجھا جاتا ہے. جب کوئی طاقتور آدمی کسی بستی میں اٹھے اور وہ یہ کہے میں کسی آدمی کو کسی بچی کی طرف انگلی نہیں اٹھانے دوں گا، تو کیسے لوگ تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر وہ اٹھ کر کھڑا ہو کے یہ کہے کہ یہ جو غریب لوگوں کی بعض چیزیں تم ہضم کر لیتے ہو یا ان کو اٹھا لیتے ہو، آج کے بعد کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. تو یہ طاقت کا ظہور ہے، استعمال ہے. لیکن اگر 3 4 5 لوگ اسی میدان میں آ جائے، ان میں سے ایک کہے کہ میں نظم قائم کروں گا، دوسرا کہے کہ میں نظم قائم کروں گا، تو فیصلہ کیسے کیا جائے؟ کیا وہ آپس میں لڑیں گے؟ سوئمبر ہوگا، اس کے نتیجے میں کس کو اٹھا کے لے جانا ہے اس کو جیتا جائے گا. کیا ہوگا اس موقع پر؟ تو وہاں پر ظاہر ہے کہ اخلاقی سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اب لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں پڑ جانا ہے. تو وہاں یہ ہدایت دی گئی کہ لوگوں کو اپنی رائے سے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. یعنی لوگوں کی رائے کو فیصلہ کن بنا دیا گیا. تو اس طرح کی مداخلت جو جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے ضروری ہو جاتی ہے یا انسان کو حق تلفی سے بچانے کے لیے ضروری ہو جاتی ہے، وہ مذہب بتاتا ہے، کیونکہ وہ اس تزکیے پر اثر انداز ہوتی ہے جس کو آخرت میں کامیابی کی بنیاد بنایا گیا ہے. اتنی مداخلت وہ کرتا ہے، اس کے بعد باقی معاملہ آپ پر چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، یہ جو آپ نے پوری بات بتائی اس کو ایک اطلاقی مثال میں ڈھال لیتے ہیں. ہمارے ہاں جب یہ بات کی جاتی ہے جی اسلامی نظام معیشت آنا چاہیے، تو اس کے جواب میں فقہا کی کتابوں کے مختلف جو اقتباسات ہیں، مختلف ان کے جو انہوں نے چیزیں اس پہ لکھی ہوئی پیش کی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دین نے پورا ایک مکمل معیشت کا نظام دیا، اور اس میں اتنی باریک باریک باتیں، مثلا آپ سے میں کوئی چیز خریدتا ہوں تو میرے پاس کتنے دن تک حق ہوگا، خیار رویت ہے، خیار عیب ہے، یہ سب بھی متعین کر دیا گیا ہے. تو اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ دین نے تو ایک محدود مداخلت کی اور بامقصد مداخلت کی ہے، تو پھر یہ جو پورے کے پورے اسلام کی تشریحات میں ہمارے یہاں فقہ کا ذخیرہ ہے اور اس میں اطلاق تک اسلام کی ہدایت پیش کی جاتی ہے، پھر اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کہ فقہ تو اصل میں ہمارا قانون ہے. یعنی جس وقت مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو گئی تو ایک قانون بننا تھا نا.
یہ تو ہر ریاست کی ضرورت ہے، یہ خالصتاً دنیاوی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم قاعدے بنائیں گے، قانون بنائیں گے۔ میں تو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب دنیا میں آپ نظم ریاست قائم کریں گے تو سب سے بڑی ضرورت ہوگی کہ آپ اپنے لیے کوئی نظام بنائیں، کوئی قاعدے متعین کریں۔ وہ قاعدے جب متعین کیے جائیں گے تو دیکھا جائے گا ہر موقع پر کہ اس میں دین نے کوئی مداخلت کی ہے، کوئی ہدایت دی ہے۔ جب دین کی مداخلت کو سامنے رکھ کر قاعدے بنائے جائیں گے، اور وہی بننے چاہیے، تو ظاہر ہے کہ اس پر دین کا اثر محسوس ہوگا۔ لیکن وہ وہی ضرورت ہے جو انہوں نے پوری کی ہے۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمارا فقہی نظام بنا ہے۔ یہ انسانی کام ہے، یہ انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا۔ ہمارے بازار کس طرح کام کریں گے، خرید و فروخت کیسے ہوگی، معاہدات کیسے لکھے جائیں گے، یہ سب چیزیں ساری دنیا کر رہی ہے۔ یہ صرف ہم نے نہیں کی ہیں، ساری دنیا یہ کام کر رہی ہے۔ اس وقت بھی آپ چلے جائیں کسی بینک میں اور محض آپ اپنا اکاؤنٹ کھولیں تو دیکھیں کہ آپ کو کتنے معاہدات پر دستخط کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ اعتماد کرتے ہیں، پڑھتے بھی نہیں۔ کہیں کوئی گاڑی لینے کے لیے چلے جائیں، اس میں معاہدات بعض اوقات 10 صفحات کے ہوتے ہیں جی، اور اس کی شکوں کو پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہسپتال میں چلے جائیں، وہاں پر اسی طرح کی آپ کو بعض دستاویزات پر دستخط کرنے ہوں گے۔ امیگریشن کے لیے درخواست دے دیں تو ہر جگہ آپ کو یہ قاعدے ضابطے ملیں گے۔ یہ قاعدے زندگی کے ہر معاملے میں بنانے پڑتے ہیں۔ تو لوگ فقہ کو اصل میں پورا کا پورا دین سمجھ لیتے ہیں، نہیں، وہ دین کی روشنی میں، ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پاس روشنی تو ہوگی نا۔ اس روشنی کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنی تاریخ میں جب ہمیں ضرورت پڑی تو قاعدے بنائے، ضابطے بنائے، قوانین بنائے، اپنی مارکیٹوں کے لیے بنائے، اپنے حکمرانوں کے لیے بنائے، ہم نے بین الاقوامی معاملات کے لیے بنائے۔ یہ سب چیزیں ہم کریں گے تو یہ چیزیں آج بھی کرنا ہماری ضرورت ہے۔ اس کو جب بھی کریں گے تو یہ ضرور دیکھیں گے کہ ہمارے دین نے تو کہیں مداخلت نہیں کی۔ بہت اہم جس بات۔ طرح ہم کوئی نظام بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، سیاسی نظام، تو دین وہاں مداخلت کر چکا ہے کہ تمہارے نظم کی بنیاد لوگوں کی رائے پر ہونی چاہیے۔ تو اب لوگوں کی رائے کو سامنے رکھیں گے تو ایک اور نظام بنے گا۔ لیکن اگر مثال کے طور پر دین نے ہمیں اس کا پابند نہ کیا ہوتا تو ہم آزاد تھے، چاہے تو ہم قوت کی بنیاد پر فیصلے کا کوئی نظام بنا لیتے، اور چاہے تو ہم لوگوں کی رائے پر بنا لیتے، اور چاہے تو کوئی اور کام کرتے۔ اس میں پھر علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پر گفتگو ہوتی ہے، یعنی لوگوں کی افادیت کو یا ان کے فائدے کو سامنے رکھ کے۔ تو دین میں چونکہ زندگی کے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی ہدایت دی ہے، کہیں کوئی ایک اصولی ہدایت، کسی جگہ کوئی ایک اطلاقی ہدایت۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کئی مرتبہ بالکل شمار کر کے بتا دیا ہے کہ یہ صرف 4-5 معاملات ہیں جن میں معیشت میں بعض چیزوں کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے یا سیاست میں مداخلت کی گئی ہے۔ ان کو سامنے رکھا جائے گا، ان کے دلائل ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ سب چیزیں بھی کس چیز کو سامنے رکھ کر کہی گئی ہیں؟ وہ در حقیقت اسی تزکیے کو سامنے رکھ کر کہی گئی ہیں کہ تمہاری انفرادی اور تمہاری اجتماعی زندگی میں آلودگی نہیں آنی چاہیے، ٹھیک، اسی کو سامنے رکھ کر کہی گئی ہیں۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح مثال کے طور پر ہم اپنے ملک کا دستور بناتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یک بہ یک پتہ چلتا ہے کہ ایک عالمی نظام قائم کر دیا گیا ہے اقوام متحدہ کی صورت میں، اور اس میں بنیادی حقوق کا ایک چارٹر ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، وہ بنیادی حقوق کا چارٹر ہر جگہ داخل کرنا پڑتا ہے یا اس کے بارے میں بتانا پڑتا ہے کہ کیا ہم پابندی کریں گے ان کی۔ تو بالکل آپ اسلام کی مداخلت کو بھی ایسے سمجھیے کہ اس نے اوپر سے کچھ چیزوں کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ یہ چیزیں اخلاقی تقاضا ہے کہ ایسے ہونی چاہیے، تو ہم مسلمان کی حیثیت سے ان کو سامنے رکھیں گے اور اس کی روشنی میں اپنے لیے نظام بنائیں گے۔ اچھا، بڑی خوبصورتی سے آپ نے فرق واضح کیا، اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے اگر مسلمانوں کو حکومت ملی اور انہوں نے اسٹیٹ لا بنایا تو اپنے مذہب کی ہدایات کو سامنے رکھ کے بنایا، لیکن جو لا انہوں نے بنایا ہے وہ اصلاً دین نہیں ہے۔ ہم سب اگر یہ مان لیا جائے کہ جی اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اصول سے اطلاق تک زندگی کی ہر شعبے میں پورا منظم قانون، ایک کنڈکٹ، ایک کوڈ، ایک رول، ایک پیرامیٹرز دیتا ہے، تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ خود جو موجودہ نظام ہے وہ اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آپ انشورنس کے لاز دیکھیں، آپ اس طرح میڈیکل ایتھکس کے لاز دیکھیں، آپ سول کوڈ دیکھیں، پینل کوڈ دیکھیں، جتنے بھی سوسائٹی میں یہاں تک کہ ٹریفک لاز دیکھیں، ان سب میں ایک ارتقاء ہے، ان سب میں ایک تبدیلی ہے۔ یہاں تک کہ جو سزائیں ہم نے آج تک مقرر کی ہیں، تو نظام تو کبھی بھی دنیا کو ایک بنا کر دی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ دنیا تو ایوالو کر رہی ہے تو نظام نہیں بدلنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ میں نے عرض کیا کہ وہ مداخلت جزوی ہے، متعین ہے، محدد ہے، اور صرف ان معاملات میں کی گئی ہے جن کا تعلق میری آخرت سے ہے۔ یعنی میں ایک مسلمان ہوں، اب میں حکمران ہوں، اب میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں،
اب میرے ہاتھ میں کسی ادارے کا نظم ہے تو میں چونکہ مسلمان ہوں تو اس لیے مجھے یہ ملحوظ رکھنا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے کن اخلاقی حدود کا پابند کیا ہے. ان کے بارے میں نے یہ عرض کیا کہ بعض چیزیں بالکل اجمال کے انداز میں کہہ دی گئی ہیں اور بعض چیزوں میں کہیں اطلاقی طور پر کوئی حکم بھی دے دیا گیا ہے. بعض احکام اس طرح دیے گئے ہیں کہ گویا رہنمائی کر دی گئی ہے. مثال کے طور پر سیاست میں رہنمائی کی گئی ہے کہ قومی املاک کو نجی ملکیت میں دینے سے گریز کرو. ٹھیک. یہ سورہ حشر میں قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی، یعنی یہاں پابند نہیں کیا، قانون نہیں بنایا، اس سے گریز کرو. اور پھر اس کی وجہ یہ بتائی کہ اگر ان کو تم نجی املاک کی حیثیت سے لوگوں کے ہاتھ میں دے دو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے اس میں یہ سب بھی انہی لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا جو اس سے پہلے مال یا اقتدار پر قوت کے ساتھ قبضہ رکھتے ہیں، ان کے پاس چلا جائے گا. یہ اغنیا کے پاس ہی گردش کرتی رہیں گی. تو غریبوں کا اور جو لوگ نیچے رہ گئے ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے پاس نظم اجتماعی میں کچھ قومی املاک ہونی چاہیے جن کی آمدنی سے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے یا سوسائٹی میں ایک توازن قائم کیا جا سکے. اب یہ ارشاد کی نوعیت کی ایک ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کر دی. اس ہدایت کو ہم سامنے رکھیں گے، لیکن یہ کوئی نظام نہیں بنا کے دیا گیا، ایک اصولی بات کہی گئی، اس کو سامنے رکھ کر نظام بنانا وہ ہمارا کام ہے. تو ہمارے دین نے ایک رہنمائی فرمائی ہے بعض معاملات میں، اور وہ معاملات وہی ہے کہ جن میں کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا. یہ جو تاثر پیدا ہوا ہے ایک مکمل ضابطہ حیات کا اور اس کو اختیار کیا گیا اور ایک نظام زندگی کا، وہ بھی اس لیے کہ ہماری تاریخ بن چکی تھی اور اس تاریخ میں ہم نظام بنا چکے تھے. اچھا، بہت اہم بات یعنی وہ جو ہماری فکر تھی وہ اصل میں ہمارا نظام تھا، اس پر ہماری عدالتیں چل رہی تھیں، اس پر ہماری ریاست معاملات کر رہی تھی، اس پر ہم بین الاقوامی قانون کی بعض چیزوں کو زیر بحث لا رہے تھے. وہ ایک پورا نظام بنا ہوا تھا. تو جیسے ہی مسلمانوں کے مفکرین نے یہ دیکھا کہ اب حکومت ان کو ملنے والی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تو ایک بنا بنایا نظام موجود ہے. جب وہ بنا بنایا نظام موجود ہے تو ہمیں وہیں سے ابتدا کرنی چاہیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے بھی پوچھا جائے گا تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ابتدا وہیں سے کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ جو چیز لوگوں کی نفسیات کا حصہ بن چکی ہو، جو چیز ان کی تاریخ بن چکی ہو، ابتدا وہاں سے کریں گے اور پھر دنیا کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہتری کا سفر جاری کر لیں گے. آپ دیکھیے جب وہاں سے آپ ابتدا کریں گے آپ کو بہت کم مشکلات پیش آئیں گی، آپ کے لوگوں کے ساتھ آپ کے نظام کا رابطہ استوار ہو جائے گا، آپ کے ہاں اس طرح کی تفریق نہیں ہوگی جیسی اب ہے. آپ اندازہ کریں کہ میں نے ایک مرتبہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو حکومت افغانستان میں طالبان سے پہلے قائم تھی، یعنی وہ حکومت جس کا ایک دستور تھا جو باقاعدہ جمہوری طریقے سے منتخب کی جاتی تھی، اس نے جو دستور بنایا تھا اس میں بالکل یہی بات طے کی گئی تھی. اچھا، کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں ہمارے ہاں جو نظم پہلے قائم تھا وہ کیا تھا؟ وہ فقہ حنفی پر قائم تھا، تو ہم وہاں سے ابتدا کریں گے. اچھا، اور دلچسپ. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یعنی اصولی بات ہے. دیکھیے اس وقت ہم نے کیا کیا تھا، یعنی جیسے ہی پاکستان بنا تو کیا سارا کا سارا قانون ہم ایک دن اس طرح بنانے کے لیے بیٹھ کے کہ خلا ہے اس میں بنا رہے ہیں؟ ایکٹ آف انڈیا لے کے چلے. نہیں، وہ پہلے سے جو انگریزوں کا قانون بنا ہوا تھا، جو چیز چل رہی تھی اس کو ہم نے آگے جاری کر دیا. بہت اہم تو ہم نے وہ 200 سال کی میراث کو تو اپنے ہاتھ میں رکھا، لیکن وہ جو 1200 سال کی میراث ہمارے پاس موجود تھی اس کو بالکل نظر انداز کر دیا. جبکہ ہماری فطرت، ہماری نفسیات کہ وہ بہت قریب تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آج کے زمانے کے لیے ہر لحاظ سے موزوں تھی. اس میں بے شمار مسائل تھے، لیکن اگر ہم نے اس نظام کو آگے قائم کیا ہوتا تو آج ہماری عدالتیں بہتر کام کر رہی ہوتی، آج ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو بہتر طریقے پہ انصاف مل رہا ہوتا. یعنی اس معاملے میں جو جلد بازی کی گئی اس نے نہ صرف یہ کیا کہ پورے اس تصور کو ختم کر دیا، بلکہ جو کچھ ہم پیچھے 1200 سال سے کر رہے تھے اس کے ساتھ ہمارا تعلق بھی توڑ دیا. تو تاریخ کے ساتھ جب کسی قوم کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ بے یار و مددگار سی ہو کے رہ جاتی ہے.
کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس وقت آپ کی سوسائٹی میں بڑی مشکل سے آپ وہ لوگ تیار کرتے ہیں جو اس جدید قانون سے واقف ہوتے ہیں، نہ وہ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، نہ وہ ہمارے تاریخی پس منظر سے مطابقت رکھتا ہے، نہ وہ زبان لوگ سمجھتے ہیں جس میں اس قانون کی اصطلاحات ہیں، لیکن بہرحال چونکہ ہم اس سے پیچھے ایک میراث پیدا کر چکے تھے اس کو ہم لے کے چلتے ہیں. تو یہ پس منظر ہے جس میں یہ بات بالعموم کہی گئی کہ ہمارے پاس تو ایک پورا نظام موجود ہے. اس پورے نظام کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت کو سامنے رکھ کر ہم نے 1200 سال میں ایک نظم بنایا ہے. اس نظم سے ابتدا کرنی چاہیے، وہ انسانوں کا بنایا ہوا نظم ہے، اس میں تبدیلیاں آ جائیں گی. سب نقطہ آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا، یہ بیان کیجئے گا کہ یہ ایک دعویٰ کیا گیا اور آپ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ جس وقت مسلمانوں کو حکومت حاصل ہو رہی تھی اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ہماری ایک میراث بن چکی ہے اور اس کو کہنا اصل میں مسلمانوں کا نظام چاہیے جنہوں نے بنایا، نہ کہ اسلام نے کوئی پورا کا پورا ایک مکمل ضابطہ دے دیا تھا. کیا یہ تعبیر ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص کہے جی اسلام ایک مکمل ضابطہ نجات ہے بنسبت اس کے کہ مکمل ضابطہ حیات؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ضابطہ نجات ہی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق آخرت سے، یعنی آخرت میں نجات پانے کے لیے ہر چیز واضح کر دی گئی ہے. اگر مجھ سے کوئی آدمی پوچھے کہ میں آخرت کے بارے میں ایمان لے آیا ہوں، مجھے اس پر اب شرح صدر حاصل ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، مجھے وہاں جواب دہ ہونا ہے، پیغمبروں کی دعوت یہی ہے. ٹھیک، تو اس نے اس کو مان لیا، تو اب وہاں نجات پانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ تو اسلام، پیغمبروں کی دعوت، ان کی ہدایت ایک ایک سوال کا جواب دیتی ہے، ایک ایک سوال کا جواب دیتی ہے. اس میں وہ کامل ترین ہدایت ہے اور اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے. جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس ہدایت کی تجدید ہوئی اور جو نئی باتیں بتانی تھی وہ بھی بتائی گئیں، تو پھر اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے اس کو پایہ تکمیل کو پہنچا دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے. تو اس لحاظ سے وہ اتمام بھی ہے، وہ اکمال بھی ہے، اور اس لحاظ سے وہ مکمل بھی ہے. لیکن اس لحاظ سے نہ کہ دنیا کے اندر جو مسائل ہمیں درمیش ہیں، معیشت کے، سیاست کے، معاشرت کے، سماج کے، دنیا میں جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ مسائل ہمارے مسائل ہیں. ان کو حل کرنے کے لیے علم و عقل سے کام لینا ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر ہمیں نئے نئے تجربات بھی کرنے ہیں. اس میں وہی صحیح و خطا کا اصول ہے، یعنی ہم کوئی بات کریں گے، اس کی جدوجہد کریں گے، اس میں غلطی واضح ہوگی. اس میں وہی بات ہے جو دور حاضر میں بعض فلسفیوں نے بہت عمدگی سے کہی ہے کہ کوئی راستہ اس کے سوا نہیں کہ ہم مسلسل تنقید کرتے چلے جائیں. یہی ترقی کا راستہ ہے. جو قانون بنائیں، جو ضابطہ بنائیں، جو چیزیں اختیار کریں، ان کا ہم پوسٹ مارٹم کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ وہ عملی طور پر کتنی اس قابل ہیں کہ چلتی رہیں. یہ چیز ان کو ترقی کے راستے پر گامزن رکھے گی. لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں تو اس لیے ہر فیصلہ کرتے وقت پیچھے مڑ کے دیکھیں گے ہمارے پروردگار نے تو اس معاملے میں ہمیں کسی چیز کا پابند نہیں کیا. یہ دیکھنا ضروری ہے. اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دیکھے بغیر جو نظام بنا ہوا تھا دنیا میں جو دوسری قومیں تھیں، انہوں نے جو قوانین بنائے، قاعدے بنائے، انہوں نے جو نظام بنائے، وہ تو پیچھے دیکھ کے نہیں بنائے. وہ جو بنے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ وہ کوئی باطل ہے، وہ انسانی کام ہے. اس میں بہت لوگوں کے لیے رحمت کا سبب ہے. اس میں انسانی عقل استعمال ہوئی ہے. انسان کے علم و عقل میں وہاں معجزے دکھائے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن چونکہ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا گیا، ان کو دیکھنا بھی نہیں تھا، تو اس لیے بیگانگی پیدا ہو گئی ہے دو چیزوں میں. میں نے اسی کے پس منظر میں آپ سے یہ کہا ہے کہ اگر ہم اپنے ہاں جو نظام بن چکا تھا وہاں سے ابتدا کرتے اور دنیا نے جو کچھ کیا تھا اس سے بھی استفادہ کرتے اور اپنے اس پس منظر میں ایک نظم بناتے چلے جاتے، تو وہ ہماری تاریخ، ہماری نفسیات، ہماری معاشرت، ہمارے سماج اور ہماری تہذیب کے لحاظ سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا. آپ کر کے دیکھ لیجئے، آپ پر واضح ہو جائے گا کہ جب آپ کسی قوم کو اس کی اپنی تاریخ سے کاٹ دیتے ہیں، اس کے اپنے پس منظر سے کاٹ دیتے ہیں، اس کی اپنی تہذیبی روایت سے کاٹ دیتے ہیں، تو پھر لوگوں کے اندر وہ نشاط ہی ختم ہو جاتا ہے.
جس میں وہ جیتے جاگتے ہیں، وہ ایسے درخت بن کے رہ جاتے ہیں کہ جن کو آپ نے ان کی اصل سرزمین سے اکھاڑ کر کہیں جا کے لگا دیا۔ اچھا، بہت ہی اہم نقطہ ہے جو آپ نے بات فرمائی، اور میں چاہتا ہوں خاتمہ کلام اسی پر ہو۔ اس کی عملی مثال ہمیں نظر آتی ہے ترکی کے اندر کہ فقہ حنفی چونکہ سلطنت عثمانیہ کا مرکز وہ تھا، وہاں پر رائج رہی، انہوں نے جو عدالتی نظام بنایا اس میں وہی جو قضات کی ایک نفسیاتی سسٹم کی پس منظر اور روایت چلی آ رہی تھی، اس کو ہی ماڈرن اسٹیٹ انفراسٹرکچر میں جب انکارپوریٹ کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ عملی نتائج کے لحاظ سے بھی اور لوگوں کی قبولیت کے لحاظ سے بھی وہاں پر فائدہ ہوا۔ باقی ملکوں کے نظام کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں، جہاں جہاں اس رشتے کو برقرار رکھا گیا ہے، مثلا مصر میں بہت سے معاملات میں، یا اسی طرح سے سعودی عرب میں، تو وہاں بہتری ہے، لیکن بعض جگہوں پر اس میں جمود کا طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی یہ نہیں خیال کیا گیا کہ یہ انسانوں کا کیا ہوا کام ہے، اس کو مذہبی تقدس دے دیا گیا، اس میں بھی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ تو دونوں سے اجتناب کرنا تھا، یعنی وہ انسانی کام ہے، وہ جو کچھ ہماری فقہ ہے وہ بھی انسانی کام ہے، اور وہ بڑا قیمتی ذخیرہ ہے، اس میں ظاہر ہے بڑی ذہانتیں صرف ہوئی ہیں، اس سے ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ اچھا، دنیا میں بہت کچھ ہو چکا ہے، یعنی دنیا نے پچھلے 300-400 سال میں بہت کچھ کیا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب ہم ان دونوں کے درمیان ایک تعلق بھی پیدا کریں گے، اور پھر اپنی میراث کو سامنے رکھ کر اپنے لیے راستے بھی نکالیں گے۔ صحیح رویہ یہ ہوتا، لیکن یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا۔ بعض جگہوں پر جمود نے مسائل پیدا کر دیے، اور بعض جگہوں پر اس سے رشتہ منقطع کر کے بین ہی جو کچھ باہر سے آیا تھا اس کو قبول کر لینے مسائل پیدا کر دیے۔ اعتدال کا اور صحیح راستہ یہ تھا کہ اس رشتے کو قائم رکھتے ہوئے ہم جدید سے یا جو کچھ دنیا نے پیدا کیا تھا اس سے استفادہ کرتے، یہی صحیح راستہ ہے، اور دنیا میں ہر جگہ یہی اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن پھر عرض کر دوں، یہ کوئی مذہبی بحث نہیں ہے۔ مذہب تو آپ انگلستان کے لوگ ہیں مثال کے طور پر، وہ مسلمان ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، تصور کریں، ان کے ہاں تو کوئی پس منظر نہیں ہوگا، تو وہ یہ کرے گا کہ اسی طرح کی مداخلت کر کے بعض چیزوں کی اصلاح کرے گا، اور باقی میں آپ کو چھوڑ دے گا۔ آپ نے جو کچھ سمجھا ہے، جو کچھ جانا ہے، وہیں سے ابتدا کر لیں۔ اچھا، مذہب کے بارے میں جدید ذہن کی الجھنیں، موجودہ دور کے اندر مذہب کی ریلیونس پر سوالات، ہمارا دانشور طبقہ، جدید ترقی پسند معاشرے، کیا مذہب ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چل سکتا ہے؟ خان صاحب کی خدمت میں ہم نے سوالات رکھنے کا آغاز کیا تھا، بہت اہم نقطہ سامنے آیا کہ ہمارے ہاں جو فقہ کا ذخیرہ ہے اس کو انسانی علم کی میراث کے طور پر اگر ہم سمجھیں کہ مسلمانوں کو بھی 1000 سال حکومت رہی، انہوں نے جو اسٹیٹ انفراسٹرکچر بنایا اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کو سیکولر انداز میں دیکھ کر آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں، بڑی تشنگی ہے، رکھیں گے۔ غانم صاحب کے سامنے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔